معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ دوم، باب نمبر 3۔ وہ عجیب سی خشک روتی ہوئی آواز میں پکار رہا تھا، مجھے ہاتھوں پر اٹھا کر رکھو، رسول کے واسطے زمین پر نہ ڈالو، میرا لواں لواں ٹوٹ گیا ہے۔ دفعتاً سرفراز کو احساس ہوا کہ اس خاصیت والی آواز اس نے پہلے کہیں سن رکھی ہے۔ وہ اپنے خیال میں اسے تلاش کرنے لگا۔ پہلے اس کا خیال اپنے باپ کی جانکی پہ جا کے رکا۔ یہ پہلی بار تھی کہ بچے نے اپنے باپ کی آخری آوازوں کو یاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب وہ انہیں دھیان میں لایا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ آوازیں گیلی اور ملائم تھیں اور روتی ہوئی نہ تھیں بلکہ کھڑی کھڑی ہی ٹوٹتی جاتی تھیں۔ چند لحظوں کے بعد آخر اس کی سوچ ایک جگہ پہ جا کر رکی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ زخمی کی آواز کی کیفیت کیا تھی۔ اگر اس آواز سے الفاظ جدا کر لیے جائیں تو یہ ہو بہو اس گائے کے ٹکرانے کی آواز سے مشابہ تھی جسے بچپن میں اس نے بچڑا جنتے ہوئے سنا تھا۔ اب اعجاز زخمی کے پاس کھڑا لوگوں کو پیچھے دھکیل رہا تھا۔ ہوا لگنے دو، آگے سے ہٹ جاؤ، دروازہ چھوڑ دو، بے وقوفو، دیکھتے نہیں ہوا بند ہو گئی ہے، اسے سانس آنے دو، کیا ہلا مار کے آ گئے ہو؟ یہ کوئی تماشا ہے؟ چارپائی لے کر آؤ۔ اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ کر سرفراز کا جی شاداب ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ پزمردگی کی وہ باریک سی جھلی جو اعجاز دن بھر لیے پھرتا رہا تھا اب اس کے چہرے سے غائب ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں کے کناروں پہ اعتماد کی قوت ابھر آئی تھی۔ اعجاز کے اندر یہ تبدیلی سرفراز نے پہلے اس وقت دیکھی تھی جب باہر سڑک پر عورت واویلا کر رہی تھی اور اعجاز اس کے چہرے، اس کے پھیلے ہوئے بازوؤں اور اس کے کرتے کے اندر سے اس کی چھاتیوں کو ایسے مگن ہو کر دیکھے جا رہا تھا جیسے کہ عورت کی آواز کو سن ہی نہ رہا ہو۔ اب اعجاز کی آواز بھی بدل گئی تھی، اس میں ایک گونج پیدا ہو گئی تھی جیسے حلق کی بجائے چھاتی کے اندر سے نکل کر آ رہی ہو۔ جی چارپائی تو کوئی نہیں ہے، کسی نے کہا۔ چارپائی کوئی نہیں ہے؟ اعجاز نے کمرے کے اندر نظر دوڑا کے دیکھا۔ کسی کی مانگ کر لے آؤ، چارپائی تو صرف جمعہ دار کے پاس ہے، تو اس سے لے آؤ۔ اس پر کئی آوازیں ایک ساتھ اٹھیں، وہ شہر گیا ہوا ہے۔ ایک دوسرا آدمی بولا، شہر کہاں گیا ہے؟ سچی بات بولو۔ تو سچی بات کدھر سے لایا ہے؟ تیسرے نے کہا، تیری موت آئی ہے۔ آخر ایک مزدور بولنے والوں کی جانب ہاتھ اٹھا کر بولا، اوے چپ کرو، ادھر بندہ مر رہا ہے، تم بڑ بڑ کر ہی جا رہے ہو۔ ملک جی، آپ چارپائی وارپائی کو چھوڑیں، ہم محتاج لوگ ہیں، اسے اٹھا کر لے جائیں گے، بس آپ کے 2 لفظ چاہیے۔ کیا لفظ؟ اعجاز نے پوچھا۔ کمپاؤنڈر کو ایک پرچی لکھ دو کہ اس غریب کی دوا دارو کرے، آپ کی بات کوئی نہیں ٹالے گا۔ کوئی کاغذ واغذ ہے؟ اعجاز نے پوچھا۔ عورت اس کو انجان سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اعجاز کو یاد آیا کہ وہ قلم اور کاغذ کا ایک آدھ پرزہ جیب میں رکھا کرتا ہے، مگر وہ کئی لحظے تک اسی طرح عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا جیسے مسحور ہو چکا ہو۔ پھر اچانک اس نے نظر جدا کر کے جیب ٹٹولی اور اپنا فاؤنٹین پین اور سفید کاغذ کا طے کیا ہوا صفحہ نکالا۔ ایک آدمی باہر سے بانس کے 2 موٹے ڈنڈے لیے داخل ہوا جو اس نے ایک دوسرے کے متوازی زمین پر رکھ دیے۔ پھر انہوں نے گدڑی سے ایک موٹا کمبل اٹھایا اور اس کے کونے رسی کی خوب مضبوط گانٹوں سے ڈنڈوں کے چاروں سروں کے ساتھ باندھ دیے۔ جب بندھ چکے تو سب نے مل کر ہائے ہائے کرتے ہوئے زخمی نوجوان کو کمبل پر لٹا دیا۔ میری پسلیوں کو ہاتھ نہ لگاؤ ظالموں، وہ بلک کر بولا۔ خیر سے شادے، خیر کا بول منہ سے نکال، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ ظالموں کو دوزخ نصیب کرے۔ عورت روتی ہوئی چلائی۔ 4 آدمیوں نے اپنی اپنی چادریں طے کر کے ان کے گدڑے بنائے اور انہیں کندھوں پر رکھ لیا۔ پھر انہوں نے جھک کر بانسوں کے سرے اٹھائے اور اس ڈولی نما سواری کو کندھوں پہ لیے ہوئے گھروندے سے باہر نکل گئے۔ اعجاز نے رکا عورت کے ہاتھ میں تھمایا اور دونوں ڈولی کے پیچھے سڑک کی جانب چل پڑے۔ سرفراز ان کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگا۔ تیرا آدمی ہے؟ اعجاز نے پوچھا۔ ہاں، عورت ہولے سے بولی۔ یہ کون لوگ تھے؟ کیا پوچھتے ہو ملک جی؟ عورت خاموش ہو گئی۔ کوئی تو ہوں گے، ہمارے مالک تھے،
ملکوں کے آدمی تھے، ان کے ذمہ دار تھے۔ مارنے مروانے کا کام ٹھیکیدار انہی سے کرواتے ہیں۔ قصہ کیا تھا؟ اعجاز نے پوچھا۔ قصہ کیا ہوگا ملک جی، اپنے بچے کو 2 دن اسکول بھیجا ہے، بس یہ قصہ تھا۔ اسکول کا نام سن کر اعجاز کے دل کو ایک ہوکا لگا، جس بات کو وہ دن بھر سے اپنے اندر دفن کیے ہوئے تھا، جیسے ایک لاش کو لیے پھرتا ہو، اور جسے وہ اس گھروندے کے اندر وقتی طور پر فراموش کر چکا تھا، اب دوبارہ اپنا سارا بوجھ لیے اس کے سر پر آ سوار ہوئی تھی۔ اس بات پر جھگڑا کیسا؟ اعجاز نے پوچھا۔ 2 ہاتھ ٹبر سے نکل جائیں تو ہمارا ٹھیکہ پورا نہیں ہوتا۔ ٹھیکیدار 1000 نگ روز کے مانگتا ہے، کہتا ہے ہماری پیشگی کی رقم زیادہ ہے۔ اسکول کی ضد میں نے کی تھی، وزن شادے پر آ پڑا۔ میں نے سوچا تھا بچہ کچھ پڑھ لکھ جائے گا، اس پیشگی کی غلامی سے نکل جائے گا، جیسے اللہ کی مرضی۔ تیرا نام کیا ہے؟ کنیز۔ عیسائی لوگ ہو؟ مسلم شیخ ہیں ملک جی، اللہ رسول کے ماننے والے ہیں۔ یہاں ہم 2 گھر ہی ایمان والے ہیں، باقی سب عیسائی ہیں۔ اب وہ سڑک پر آ چڑھے تھے۔ رات کا اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا، یہاں سے ان کے رستے جدا ہوتے تھے۔ نور پور کی ڈسپنسری کا رستہ دائیں کو مڑتا تھا، شجاع آباد بائیں ہاتھ پہ تھا۔ دائیں کو 4 آدمی ڈولی کو اٹھائے چلے جا رہے تھے۔ اعجاز کچھ دیر تک وہاں رکا، عورت کو سڑک پر ان کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اونچی آواز میں مخاطب ہو کر بولا، کل پتہ کرنے آؤں گا۔ عورت نے ایک لمحے کو پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ بولی اور چل پڑی۔ اعجاز اور سرفراز ساتھ ساتھ گھر کو جا رہے تھے۔ لالا، تم نے آج حاضری کا رجسٹر کلاس میں کیوں چھوڑ دیا تھا؟ سرفراز نے پوچھا۔ اعجاز نے بے خیالی سے اس کی طرف دیکھا، یاد نہیں رہا۔ پھر وہ چپکے سے بولا اور خاموش ہو گیا۔ عمر رسیدہ کا مطلب تو مجھے 4تھی جماعت میں ہی سمجھ آ گیا تھا۔ سرفراز نے اعجاز کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے سوچا، اور حویلی شمشیر سنگھ کا بھی پتہ تھا کہ مالکوں کی لڑائی کی وجہ سے اسے تالا لگ چکا ہے۔ میں تو صرف لالے سے باتیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے ہیڈ ماسٹر کے چپڑاسی کو آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وقت لالے کی کلاس ہماری کلاس کے سامنے والے کمرے میں تھی۔ لالا کلاس کو بیچ میں ہی چھوڑ کر چپڑاسی کے پیچھے پیچھے باہر نکل آیا تھا۔ اس نے پہلے کبھی ایسا نہ کیا تھا، بلکہ اکثر وہ گھنٹی ہونے کے بعد بھی کچھ دیر تک پڑھائی کو جاری رکھا کرتا تھا۔ آج جب وہ کلاس کو چھوڑ کر نکلا تو سب لڑکے چھٹی کا شور مچانے کی بجائے خاموشی سے منہ اٹھا کر اسے باہر جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ مجھے اسی وقت کھٹک گئی تھی کہ کوئی بات ہے جس کی وجہ سے ہیڈ ماسٹر نے اتنی جلدی میں لالے کو بلایا ہے۔ بعد میں لوہاروں کے پھجے نے مجھے بتایا کہ وہ ٹٹی خانے سے پیشاب کر کے واپس آ رہا تھا تو اس نے لالے کو سلام کیا تھا، جس کا جواب لالے نے ایسے دیا تھا جیسے بولتے بولتے اس کا گلا بند ہو گیا ہو۔ ہماری کلاس کی دوسری کھڑکی سے اسکول کا گیٹ نظر آتا تھا۔ میں نے لالے کو گیٹ پار کر کے بائیں جانب کو مڑتے ہوئے دیکھا اور اس کی چال کو دیکھ کر میرا دل سکڑ گیا۔ وہ ماسٹر جس کا سارے اسکول میں ایسا دبدبہ تھا کہ طالب علم تو ایک طرف، میاں ذوالفقار صاحب ہاکی پلیئر جو پی ٹی ماسٹر تھے اور 14 سال کے لڑکے کو ایک ہاتھ پر سر سے اوپر اٹھا لیا کرتے تھے، وہ بھی لالے کے سامنے دم نہ مارتے تھے۔ وہ آج حاضری کا رجسٹر بھی کلاس میں چھوڑ کر سر جھکائے اسکول سے نکل گیا تھا۔ میرا جی چاہا کہ اسی وقت لالے کے پیچھے جاؤں، مگر چھٹی ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ چھٹی کے بعد میں نہ گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے رکا، نہ کسی سے بولا چالا، بھاگتا ہوا گھر پہنچا۔ لالا چارپائی پہ لیٹا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی بات ہے جس نے اسے تردد میں ڈال دیا ہے۔ بی بی چاٹی جتنا بڑا پیٹ لیے پیڑھی پر بیٹھی تھی، مگر اس نے بتاؤں بڑے مزیدار پکائے تھے۔ میں کھانا کھا ہی رہا تھا کہ لالا چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، ذرا باہر جا رہا ہوں۔ مجھے دل میں محسوس ہوا جیسے لالا کسی خطرے کے سامنے جا رہا ہے۔ میں بھی ضد کر کے اس کے ساتھ چل پڑا۔ جوں جوں ہم چلتے گئے میرے دل میں پختہ یقین ہوتا گیا کہ لالے کے ساتھ کوئی واردات گزری ہے۔ وہ کبھی یوں گھومنے کے لیے گھر سے نہ نکلا تھا، ہمیشہ کسی کام سے یا ملنے ملانے کے لیے جایا کرتا تھا۔ آج وہ چپ چاپ کھیتوں میں ادھر سے ادھر پھرتا رہا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر میں نے باتیں چھیڑنے کے بہانے نکالے جن کا مطلب کوئی نہ تھا۔ مقصد یہ تھا کہ کسی طرح لالے کا دھیان بٹاؤں۔
لالا میری باتوں کا جواب اس لیے دیتا جا رہا تھا کہ اس کے خیال میں میری دلچسپی ان سوالوں میں تھی، حالانکہ ان سوالوں کی کوئی حقیقت نہ تھی، مطلب کوئی نہ تھا، صرف مقصد تھا لالے کی اس حالت کو بدلنا جو میرا دل بند کیے جاتی تھی۔ ہم ڈڈی والے کی سڑک پہ چڑھے تو میں نے باغوں اور حویلیوں کی باتیں شروع کر دیں۔ آخر جب ہم کنواں کھودنے والے نظر آئے تو میں نے کہا، لالا چلو چل کے دیکھیں۔ لالے کو خیال تھا کہ میں نے یہ کارروائی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اصل میں ایک بار میں کنویں کی کھدائی دیکھ چکا تھا۔ میں نے چک اترتے ہوئے ٹوبوں کو ڈبکیاں لگاتے، لوگوں کو خوشیاں مناتے اور عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر بھی میں ایسا مگن ہو کر کنویں کے کنارے پہ بیٹھا چک کو اترتے ہوئے دیکھتا رہا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ لیکن میری ایک نظر لالے پر لگی رہی تھی۔ میرے دل میں امنگ تھی کہ وہ اس خول سے نکلے جس میں داخل ہونے کے بعد اس نے خاموشی سے سر جھکا کر اور ہاتھ پشت پہ باندھ کر چلنا شروع کر دیا تھا۔ یہ خول کسی اور کو نظر نہ آتا تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ اس کے پیچھے لالے نے اپنا چہرہ چھپا لیا ہے۔ دن کی روشنی گھنی ہوتی جا رہی تھی۔ لالے کا چہرہ سانولا ہو گیا تھا اور میرا دل الٹنے لگا تھا۔ اس وقت خدا نے ہماری مدد کی اور یہ عورت سڑک پہ دہائی دیتی ہوئی ہمیں مل گئی۔ لالے کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کی نظریں عورت سے نہ ہٹتی تھیں، جیسے کہ وہ ساری دنیا اور دنیا کے کاموں کے ساتھ صرف اس عورت کے ذریعے سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے اوپر وہ پردہ جس نے اسے ڈھانپ کر دنیا سے الگ کر دیا تھا اتر چکا تھا۔ آخری دم تک جب تک عورت نور پور کے رستے پر روانہ نہ ہو گئی، لالے کی جان تن و من رہی۔ میں اور لالا کچھ دیر تک سڑک پر کھڑے اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے تھے۔ میں نے لالے کے چہرے پہ نظر ڈالی تو اس کی آنکھیں کچھ مدھم پڑ گئی تھیں۔ عورت کو جاتے ہوئے دیکھ کر مجھے بھی محسوس ہوا جیسے کسی دولت کا تحفہ میرے ہاتھ سے نکلا جاتا ہے، مگر اب میرا دل خوش ہے۔ آنکھوں کی ذرا سی میل کے سوا لالے کا سارا بدن سیدھا ہے، سر اٹھا ہوا ہے اور بازو چال کی رفتار کے ساتھ دونوں جانب ہل رہے ہیں۔ گھر کے دروازے پر چاچے احمد کی بیل گاڑی کھڑی تھی۔ صحن میں 2-3 چارپائیاں بچھی تھیں جن پہ چاچے کے ٹبر کے علاوہ گاؤں کے متعدد لوگ بیٹھے تھے۔ زمین پر لالٹینیں رکھی تھی۔ چارپائیوں کے درمیان حقہ چل رہا تھا۔ جاز چاچا احمد انہیں دیکھتے ہی بولا، تو کہاں سیر سپاٹا کر رہا ہے؟ ذرا پھرنے گئے تھے، اعجاز نے جواب دیا۔ خیر تو ہے، تیرے اوپر بات ختم ہوتی تو خیر کہاں کی اور نہ خیر کہاں کی۔ کیا بات ہے چاچا؟ تجھے پتہ نہیں کیا بات ہے؟ رحمت چوہان بول اٹھا، تیرے ٹبر کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ جاز خیر ہے؟ آٹے کی چکی والا سیف اللہ بولا، خیر ہی خیر ہے، دائی آ گئی ہے۔ چودھری احمد تو بات کا بتنگڑ بنا رہا ہے۔ بتنگڑ خام خواہ، چاچا احمد اسی مزاج سے بولا، اکیلی لڑکی نے اٹھ کر دہائی دی تو پھر کوئی آیا، اس میں ہمت نہ ہوتی تو پھر؟ واہ چودھری، ایک کسان بولا، اپنی عورتیں کھیت میں بچہ جن کر کماد کی چھلائی کرنے لگتی ہیں۔ اس کی ماں نے 100 دفعہ کہا چل۔ چاچا احمد بولا، تیرا وقت سخت ہے، اپنے گھر چلی چل، وقت ٹل گیا تو آ جانا۔ مگر لڑکی کی ایک ہی ضد کہ اس کا گھر یہ ہے۔ سیف اللہ نے زور سے پیر زمین پر مار کر کہا، یہ چل اب چپ کر، بے فضول باتیں کرے جاتا ہے۔ ہم کوئی بے وسیلہ لوگ ہیں، اللہ سے خیر کی دعا مانگ، خوشی کا موقع ہے۔ سیف اللہ کا سخت لہجہ سن کر چاچا خاموشی سے حقہ گڑگڑانے لگا۔ چلو بھائی روٹی آ گئی، سیف اللہ نے کہا، ذرا ہٹ کر بیٹھ جاؤ، جگہ دو، بسم اللہ کرو۔ سیف اللہ کے گھر سے سونف والے گڑ کے میٹھے چاولوں کی پراتیں اور دودھ کے کٹورے آ گئے۔ تینوں چارپائیوں پر لوگ ادھر ادھر ہو کر بیٹھ گئے تھے اور درمیان کی خالی جگہ پر چاولوں کی پراتیں رکھ دی گئیں۔ یہ پرات اور کٹورا اندر دے دو، سیف اللہ نے ہدایت دی۔ چارپائیوں پہ بیٹھے مہمانوں نے مقدار کے مطابق کٹوروں سے دودھ انڈیل کر چاولوں پر ڈالا اور ان میں انگلیاں ڈبو ڈبو کر کھانے لگے۔ گھر کے اندر سے عورتوں کی ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں۔ آجا سرفرازے، چاچے احمد نے بلایا، لے یہ چاول کھا۔ اعجاز اسی طرح صحن میں کھڑا انجانے پن سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر آ کر سیف اللہ کے پاس چارپائی پہ بیٹھ گیا اور چاولوں کے نوالے
آہستہ آہستہ منہ میں ڈالنے لگا۔ سرفراز کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ چکا تھا، مگر اسے بچے کی پیدائش کا شعور نہ تھا۔ صرف ایک ملا جلا سا تصور ایسا تھا کہ بی بی کے چاٹی سے پیٹ کے اندر کوئی بچہ تھا جو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح نکل کر آئے گا اور ایک چھوٹے سے اصلی بچے کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ چاول کھا چکنے کے بعد وہ گھر کے اندر جانے لگا تو چاچے نے سختی سے آواز دی، اندر نہ جا سرفرازے، ادھر آ جا۔ سرفراز آ کر پھر چارپائی کی پائنتی پہ بیٹھ گیا۔ دوسری چارپائی کی پائنتی عباس بیٹھا ایک سونٹی سی زمین پہ لکیریں کھینچ رہا تھا اور جب تھک جاتا تو سر اٹھا کر آسمان کو دیکھنے لگتا۔ رات سنسان ہوتی جا رہی تھی۔ کھلے موسم کی رات تھی۔ 9ویں 10ویں کا چاند صاف شفاف آسمان کے بیچ کھڑا تھا، جس کی روشنی ستارے مدھم پڑے ہوئے تھے۔ کئی ایک آدمی چارپائیوں سے اٹھ کر اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ صحن میں چاچے احمد کے علاوہ رحمت چوہان، جس کی دیوار گھر سے ملتی تھی، اور مولوی فقیر الدین پیش امام رہ گئے تھے۔ میراسیوں کے ٹبر سے 2 آدمی زمین پہ بیٹھے تھے۔ دیتو ٹوپی پر آگ تو رکھ کے لے آ، چاچے احمد نے کہا۔ حقہ بھی تازہ کر دے، بے مزہ ہو گیا ہے، رحمت چوہان بولا۔ دیتو میراسی حقہ اٹھا کر نلکے پر لے گیا۔ وہاں اس نے باسی پانی زمین پر انڈیل کر حقہ خالی کیا، جس کی سڑین صحن میں پھیل گئی تھی۔ حقے میں تازہ پانی بھر کر اس نے نلی پر ہونٹ جمائے اور پھونک مار کر دوسرے سرے سے زائد پانی خارج کیا۔ پھر کش کھینچ کر گڑ گڑ کی آواز سے پانی کا اندازہ کیا۔ اسی طرح کچھ مزید پانی نکالا اور دوبارہ کش کھینچا۔ اس عمل کو تیسری بار دہرانے کے بعد جب وہ پانی کی صحیح مقدار کا تعین کر چکا تو تازہ حقے کو اٹھا کر واپس چارپائیوں کے پاس لے آیا۔ پھر وہ زمین پہ رکھی ہوئی حقے کی ٹوپی اٹھا کر صحن کے کونے میں گیا، جہاں سلگتے ہوئے اوپلوں کی ڈھیری سے دھوئیں کی باریک سی لاٹ اس ٹھہری ہوئی رات میں سیدھی آسمان کو اٹھ رہی تھی۔ وہاں پہ دیتو نے ٹوپی خالی کی، ہتھیلیوں میں مل مل کر خشک تمباکو کو چورا کیا۔ پھر اس نے ٹوپی میں گڑ کی ایک ڈلی رکھی اور اس پہ تمباکو کو بھر دیا۔ اس کے بعد پھونک پھونک کر اس نے مردہ راکھ اڑائی اور اندر سے انگارہ اوپلے چمنے میں اٹھا کر تمباکو پہ دبا دیے۔ تازہ بتازہ حقے کا ایک کش چاچے احمد کے حلق کو ایسے جا کر لگا کہ کھانسی کے غوطے سے اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ باقی رحمت نے ذرا احتیاط سے کش کھینچا اور کھانسنے لگا۔ کڑوا تمباکو ہے، چاچا احمد سانس برابر کر کے بولا۔ کڑوا تمباکو ہے، چاچا احمد سانس برابر کر کے بولا۔ سینہ جلا کے رکھ دیا۔ میرا بھتیجا پشور کی مارکیٹ سے لے کر آیا ہے، رحمت چوہان نے بتایا۔ کہتا ہے اس سے کڑوا تمباکو ملک میں کہیں نہیں ملتا۔ رحمت رازدارانہ انداز میں چاچے احمد کی طرف جھک کر بولا۔ سنا ہے یہ تمباکو ادھر انڈیا کو بھی سمگل ہوتا ہے، بڑی قیمت پڑتی ہوگی، چاچے احمد نے کہا۔ ہاں، رحمت نے سر ہلا کر جواب دیا اور خاموش ہو گیا۔ اب ان کے حلق تازہ حقے کے عادی ہو چلے تھے۔ رحمت چوہان، چاچا احمد، مولوی فقیر الدین، دیتو میراسی اور اس کا بیٹا ساجا باری باری حقہ گڑگڑا رہے تھے اور رات بھیگنے کے ساتھ بھاری اور دھیمی ہوتی ہوئی آوازوں میں کوئی بات کر رہے تھے۔ اعجاز دوسری چارپائی پہ خاموش بیٹھا تھا۔ سب کے کان گھر کے اندر کی جانب لگے تھے، جہاں سے وقفے وقفے پر سکینہ کی اذیت ناک چیخ سنائی دیتی، جو دوسری عورتوں کی آوازوں میں دب جاتی۔ عورتوں میں ماسی اور دائی کی آوازیں نمایاں تھیں۔ صبر کر کڑیے، صبر کر، زور لگا، زور لگا، اللہ پاک خوشیاں نصیب کرے۔ سکینہ کی چیخ ایسی بدلی ہوئی آواز میں بلند ہو رہی تھی کہ ہر بار اسے سن کر باہر بیٹھے ہوئے لوگ چونک پڑتے۔ اعجاز دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں دبائے مڑوڑتا جا رہا تھا۔ مولوی فقیر الدین امید پر بیٹھا تھا کہ پیدائش پر اپنے مذہبی فرائض انجام دے۔ میراسی لڑکے کی آس پہ بیٹھے تھے کہ مبارکباد پیش کر کے انعام وصول کریں۔ رحمت چوہان سانجی دیوار کے ناطے بیٹھا تھا۔ گاؤں بھر میں اب مکمل خاموشی تھی، جس میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اضافہ کر رہی تھیں۔ اسی طرح سائیں کی ڈھیری سے آتی ہوئی شبیرے کی بانسری کی آواز بھی رات کے اس سکوت کا حصہ تھی۔ سائیں کی ڈھیری کوئی مزار نہ تھا، بلکہ گاؤں سے باہر ایک ٹالی کے نیچے شاملات زمین پہ مٹی کا ایک بڑا سا ڈھیر تھا، جو سالوں سے وہاں پڑا تھا
اور دھوپ اور بارشوں کے اثر سے تقریباً پختہ ہو چکا تھا۔ شبیرہ حاجی عزیز دین کا بیٹا تھا، جن کی کریانے کی دکان تھی۔ شبیرہ کوئی کام کاج نہ کرتا تھا، سارا دن دکان پہ لیٹا سویا رہتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے سر میں عشق کا بخار تھا۔ جیسے ہی رات ہوتی وہ سائیں کی ڈھیری پہ جا چڑھتا اور وہاں بیٹھا دیر تک بانسری بجاتا رہتا۔ کتوں کے بھونکنے اور شبیرے کی بانسری کی آوازیں اس حد تک رات میں گھل مل چکی تھیں کہ ان کا اپنا کوئی الگ وجود ہی نہ رہا تھا۔ کئی سال بعد ایک روز صبح سویرے شبیرہ سائیں کی ڈھیری پہ مردہ پایا گیا۔ کسی کو اس کے عشق کی خبر نہ ہوئی۔ کسی نے کہا سانپ ڈس گیا ہے، کوئی بولا سایہ اپنا کام کر گیا ہے۔ سنا گیا کہ شبیرے کی موت کے دن کوئی فقیر ادھر سے گزرا اور موت کا واقعہ سن کر بولا تھا اسے اپنی جان کا دکھ تھا۔ اس کی بات کسی کی سمجھ میں نہ آئی تھی، مگر اس روز کے بعد گاؤں کی راتوں میں کبھی بانسری کی آواز بلند نہ ہوئی۔ اپنی بانسری کی آواز کی مانند شبیرہ جس طرح تنے تنہا دنیا میں رہا، اسی طرح رخصت ہو گیا۔ گاؤں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ شبیرے کی موت کے بعد ایک عرصے تک رات کی وسیع خاموشی میں انہیں نیند نہ آتی تھی۔ ان لوگوں کی زندگیوں پہ گاؤں کے کسی بڑے سے بڑے آدمی نے ایسا اثر نہ چھوڑا تھا۔ رات آدھی نکل گئی تھی۔ سرفراز چارپائی پہ بیٹھا چاندنی میں صحن کی زمین پر بقائن کے سائے کے گردا گرد آنکھوں ہی آنکھوں سے حاشیاں کھینچ رہا تھا کہ اس کی پسلیوں میں ایک چھڑی کی نوک چبھی۔ عباس اس کے بازو پہ کھڑا تھا۔ عباس نے سر کے اشارے سے اسے باہر چلنے کو کہا۔ سرفراز چپکے سے اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ عباس صرف 12 سال کا تھا، مگر قد میں سرفراز سے 5 سال بڑا لگتا تھا، خاص طور پر جب وہ اسکول سے آ کر کپڑے اتارتا اور چاچے احمد کے ساتھ مل کر بڑے بڑے کھیتوں میں ہل چلایا کرتا تو جوان آدمی نظر آتا تھا۔ دروازے سے نکل کر عباس اپنی بیل گاڑی سے بچتا ہوا دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ ڈنڈی دکھاؤں؟ وہ بولا۔ ہاں، سرفراز نے کہا۔ عباس نے دونوں ہاتھ رانوں پہ ملنے شروع کیے اور پھر جلدی سے تہمت اٹھا دیا۔ سرفراز اور اس کے ہمجولی کبھی کبھی جب مستی ان کے سر پہ سوار ہوتی اور آس پاس کوئی ماسٹر نہ ہوتا تو چھٹی کے بعد گراؤنڈ کے اندر رک کر ایک دوسرے کو اپنی اپنی ڈنڈیوں کی جھلک دکھایا کرتے تھے، مگر اس وقت چاند کی روشنی میں عباس کی ڈنڈی کا حجم دیکھ کر سرفراز دم بخود رہ گیا۔ اب تو دکھا، عباس نے حکم دیا۔ سرفراز اسی طرح ہاتھ لٹکائے کھڑا رہا تو عباس نے اس کے سر پہ چھڑی لہرا کر دھمکی دی، دکھاتا ہے کہ نہیں؟ سرفراز نے آہستہ آہستہ اپنا نالا کھولنا شروع کیا۔ عباس نے ہاتھ سے جھٹک کر اس کی شلوار گرا دی۔ سرفراز جتنا بھی زور لگا سکتا تھا لگا چکا، مگر عباس کے ڈر سے اس کی ڈنڈی نہ بنی۔